کہ ایک صحابی اعرابی تھے، دیہات میں رہنے والے تھے، ان کے والد بڑھاپے کو پہنچ گئے تو ان کے والد محترم ان کے مال کو استعمال کرتے. وہ جوان تھے، وہ شکایت لے کے آقا کی بارگاہ میں چلے گئے اور آقا کی بارگاہ میں جا کے شکایت لگاتے ہیں کہ پیارے محبوب علیہ السلام، میرے والد مجھ سے پوچھے بغیر میرا مال استعمال کرتے ہیں، میرے پیسے خرچ کر دیتے ہیں، رقم خرچ کر دیتے ہیں. اب جب وہ شکایت لے کے آقا کی بارگاہ میں گئے تو میرے آقا علیہ السلام نے ان کے والد محترم کو بلانے کے لیے پیغام بھیجا. جب بلانے کے لیے بندہ گیا تو اس جوان کے والد محترم نے پوچھا کہ آقا نے کیوں بلایا ہے؟ اب بلانے والے نے بتا دیا کہ آپ کے بیٹے نے آپ کی شکایت آقا کی بارگاہ میں لگائی ہے. تو جب انہوں نے یہ سنا کہ میرے بیٹے نے شکایت کر دی تو اب جب وہ گھر سے نکلے تو ذہن میں کچھ سوچنے لگ گئے. عرب کا معاشرہ وہ شاعری میں خاص شغف رکھنے والے لوگ تھے، تو اندر ہی اندر کوئی اشعار ذہن میں وہ بننے لگ گئے. سارا راستہ وہ روتے بھی رہے، آنکھوں میں نمی بھی تھی. ابھی آقا علیہ السلام کے پاس وہ پہنچے نہیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ اے میرے محبوب، اس جوان کا باپ آپ کے پاس آ رہا ہے. اس کی بات سننے سے پہلے انہیں اتنا کہنا کہ وہ اشعار جو سارے راستے میں سوچتے آئے ہو پہلے وہ سناؤ. جب وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پہنچے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ باقی بات بعد میں سنوں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ راستے میں سوچتے کیا رہے ہو. کیونکہ وہ اہل ایمان تھے، ان کا ایمان بھی تازہ ہوا اور رو پڑے. کہتے صدقے جائیں اے محمد مصطفیٰ آپ کے رب پر، وہ اشعار جو ابھی تک میرے کانوں نے نہیں سنے آپ کے رب نے سن لیے. اب وہ بتانے لگ گئے، کہتے ہیں کہ محبوب جب پیغام پہنچا نا اور مجھے پتا چلا کہ میرے بیٹے نے شکایت کی ہے تو اب میرا ذہن سوچنے لگ گیا. اور سوچ کہاں گئی کہ اپنے بیٹے کو اندر ہی اندر مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ بیٹے، جب تیری امید لگی تھی ہمارے رہنے کا حال بدل گیا تھا. جب تو دنیا میں آیا ہمارا کھانا آدھا ہو گیا، اس کے بعد ہم جیتے تیرے لیے تھے. اگر تو کھانا نہ کھاتا تو ہمیں بھی بھوک نہ لگتی، ہم بھی کھانا نہ کھاتے. اگر تو کبھی بیمار ہو جاتا ہمیں اپنا آرام بھول جاتا، ہم تجھے لے کے کبھی کسی طبیب کے پاس کبھی کسی طبیب کے پاس جاتے. اگر تو رات کو نہ سوتا تو ہماری نیندیں بھی اڑ جاتی. پھر ہم نے تجھے انگلیاں پکڑ کے چلایا، تو چلنے لگا تو ہمارے دل میں چین آنے لگا. پھر میرا جینا تیرے لیے، میرا دن رات تیرے لیے تھا. اپنے لباس کی فکر نہ کرتا، کپڑے تیرے لیے لاتا. اپنے جوتوں کی فکر نہ کرتا، جوتے تیرے لیے لاتا. اپنے کھانے کی فکر نہ کرتا، کھانے تیرے لیے لاتا. میں نے گرمیوں کی شدت میں تگاریاں اٹھا کر، گرمیوں کی شدت میں دیالیاں لگا کے تیرے پلنے کے اہتمام کرتا رہا. خود دکھ میں رہا تجھے سکھ میں رکھا، خود دھوپ میں رہا تجھے چھاؤں میں رکھا. اب یہ ساری باتیں وہ باپ اپنے ہی اندر سوچتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ میرے بیٹے میں بوڑھا ہوتا گیا تو جوان ہوتا گیا. آج میرا جسم کمزور ہو گیا، تیرا جسم طاقتور ہو گیا. میری کمر جھک گئی، تیری کمر کھڑی ہو گئی. میں کمزور ہوا تو طاقتور ہوا، اور جب تو طاقتور ہو گیا اب میں نے سوچا کہ میرا سہارا بن گیا ہے. اب زندگی کے آخری دن
میں اسی بیٹے کے سہارے پہ گزار لوں گا، لیکن اے بیٹے جب سے تو جوان ہوا ہے، تجھے طاقت ملی ہے، توانائی ملی ہے، تو نے آنکھیں پھیر لی، تو نے آنکھیں پھیر لی، اب تو مجھے تکتا بھی نہیں، اب تو میرے ساتھ وہ محبت کا سلوک کرتا بھی نہیں، اور یہاں تک کہ تو میری شکایت لے کے میرے محبوب کی بارگاہ میں چلا گیا۔ یہاں تک کہ آج میری شکایت لے کر تاجدار کائنات کی بارگاہ میں چلا گیا۔ وہ باپ اپنی یہ ساری باتیں، ساری روداد سوہنے محبوب کے سامنے بیان فرما رہا تھا کہ بیان فرماتے ہوئے اچانک اس کی آنکھ کھلی تو میرے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تاجدار کائنات کا چہرہ اقدس آنسوؤں سے تر تھا، میرے محبوب کی آنکھیں چما چم برس رہی تھی۔ جب میرے سوہنے مصطفیٰ اس کے یہ جملے سن لیے، تب میرے آقا فرماتے ہیں اے بیٹے تو سن لے، انتا و مالک لابیک، تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے۔ میرے آقا نے یہ فیصلہ سنا دیا، تو اور تیرا سارے کا سارا مال تیرے باپ کا ہے۔ جوانوں آؤ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پہ توجہ کریں اور ہم اپنی زندگیوں کے احوال کو دیکھیں۔ زندگی کے پہلے دن سے لے کر آج جوانی تک کے ادوار کو دیکھیں۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے باپ میں انگلیاں پکڑ کے چلایا کرتے تھے، ہمارے والدین خود بھوکے بھی رہتے کھانا ہمارے لیے لاتے، ان کے جوتے ٹوٹے ہوئے بھی ہوتے تو ہمیں نہیں لے کے دیتے۔ آئیے اس جوانی کی عمر میں اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کریں، والدین کے ساتھ محبت کا رشتہ جوڑیں، محبت کا تعلق جوڑیں۔ ساری زندگی اگر والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرتے رہے، اللہ کی عزت کی قسم، پھر یہاں بھی کامیابی ہوگی، وہاں بھی کامیابی ہوگی۔